کے نام میں آپ سب کو سلام بھی چاہتا ہوں. خدا آپ سب کو برکت دے. ٹیم کی طرف سے فیملی کی طرف سے آپ سب کو عید قیامت خوش مبارک ہو. تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جس نے آج ہمیں اس بہت ہی زیادہ مبارک دن میں اکٹھے ہونے کی توفیق بخشی تاکہ ہم مسیح کے جیت کو سیلیبریٹ کر سکیں. قیامت مسیح کا جی اٹھنا جس دن مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے اور مسیح کے زندہ ہونے کا جو بیان ہے وہ ہمیں اگر جس چاروں انرجی میں ملتا ہے لیکن مسیح کی جیت کو ہم نکالیں گے اور اس کے 28ویں بات ہو سکتے پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے بیان تاکہ مسیح کے جی اٹھنے کے حوالے سے انجیلی شہادت جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا لکھا ہے. اور سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن پاؤں پھٹنے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو رکا اور اس پر بیٹھ گئے. اس کی صورت بجلی کی مانند اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید اور اس کے ڈر سے نگہبان کام اٹھے اور مردہ ہوتا. فرشتے نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو کہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈ جو رسول ہوا وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا. آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا اور جب جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے وہاں تم اسے دیکھو میں تم سے کہہ اور تو خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے والی اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام. میرے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اس پر یسوع نے ان سے کہا ڈرو جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائے وہاں اسے دیکھو. جب وہ جا رہی تھی تو دیکھو پہلے والوں میں سے بعض کر شہر میں آ کر تمام حاضر بتا پہلوں سے بیان کیا اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے دوبارہ لے گئے اور اگر کے بعد ہاتھوں کے کام تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر اس خطرے سے بچا لیں گے. بس انہوں نے روپیہ دے کر جیسا سکھایا جاتا ہے ویسے ہی کیا اور یہ بات آج تک لوگوں میں مشہور خدا کے کلام سے پڑھے اور سنے جانے کا سنے بھی لوگ جہاں بہت واضح طور پر مسیح کے جیوتے کا بیان موجود ہے اور اس میں جو شہادت مسیح کے مردوں میں سے جیوتے کی وہ آسمانی شہادت فرشتے کی شہادت کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جیوت پھر مسیح کے شاگردوں نے مسیح کے جیوتے کی شہادت پیش کیا شامل. پھر نمبر 3 جس کی شہادت تھی کیا وہ بھی اس بات کو مانتا ہے اس کی تصدیق بھی تو ہونی چاہیے. جس کو مسیح نے فرمایا کہ میں مر گیا فیصلوں کی کتاب میں لکھا ہے الفا اور اومیگا ابتدا اور انتہا میں مر گیا اب زندہ ہوں اور عبدالآباد تک زندہ رہوں. تو ساری شہادتیں جہاں پر ہمیں جو نظر آ رہی ہیں وہ مسیح کے جی اٹھنے کے حوالے سے 100% سچی اور برحق عین شاہدین مسیح یسوع کے جو عین شاہدین تھے مصلوب ہونے اور اس کے بعد اس کے جی اٹھنے کے گواہ یعنی مسیح کا مارنا دفن ہونا اور جی اٹھنا عین کتاب مقدس کے مطابق ہے مفروضہ جات نہیں کہانیاں نہیں ہیں ایک فیکٹ ہے حقیقت کہ خدا کے 3 دن کے بعد تیسرے روز مردوں میں سے زندہ سنیے حقیقت. لیکن اس حقیقت کے خلاف پروپیگنڈا تو پہلے دن آپ کو نظر آ رہا ہے. پروپیگنڈا پہلے دن نظر آ رہا ہے. سب سے پہلا پروپیگنڈا جو مسیح کے جی اٹھنے کے خلاف کیا گیا وہ یہودیوں کی طرف سے کیا تھا کہ ان کے شاگرد اس کی لاش چھڑا کر ارے پہلے جو پروپیگنڈا ہے اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جہاں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے
بڑی آسانی سے ان تمام قضیتوں سے، ان تمام الزامات سے آزاد ہو سکتے اس صورت میں کہ یسوع مسیح کی ذات واقعی کی کہیں وہ پیش کر کے آزاد ہو سکتا۔ میں ثبوت دے دیتے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے بھائی، ہماری جان کو دے رہے ہو یسوع مسیح کی یہ ذات کو بات لے کے تو یہ بڑی ہماری تو جان کو، لیکن انہوں نے کیا ایسا کیا، کیا علاج پیش کی، انہوں نے اپنی جسٹیفیکیشن کی، اپنے بے گناہ ہونے کی پہلی رات بھائی رات ہوتی تو پیش کرتے رات ہوتی تو پیش کرتے، پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے عجیب و غریب قسمت کے جاتا ہے۔ شبوں ایکسپیرینس سے ایک نظریہ پیش کیا دوسری صدی میں، تیسری صدی میں، کہ یسوع مسیح تو در حقیقت مضبوط نہیں ہوئے تھے، ان کی جگہ کوئی اور ہو گیا۔ تو کوئی کہتا ہے یہودا ہے ان کی جگہ مضبوط ہونے والا، تو کہتا ہے شمعون قرینی ہے، کوئی سائنس کہتا ہے، کوئی عاشق کہتا ہے، بہت سارے نظریات ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شریف ایک ہے اور ایک شریف پر ایک ہی بندہ آگے جا سکتے ہیں۔ بھائی تقریباً تو 5 6 یا 10 12 بندے نہیں جا سکتے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسیح کام نہیں کرتا، مسیح ہم سے ڈر نہیں تھا، خود مسیح تھے جو مسیح پر شریف پر مر گئے۔ یہ تو 7 صدی کی بات ہم نے سنے چنے والے دن، کیا مسیح کے ہم شکل سے آپ نے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ایک قسم کی تلوار ادا کرے کہ آپ میرے معاف کر دیں گے نہیں جانتے تو آج میرے پاس سے ڈاؤن ہوگا، میں اپنے کو یاد میرے ہاتھوں میں سونپ کر ایک جھوٹا مقام آدمی جسے یہ پتہ فراڈ میں شامل ہے، شریف پر لٹکا ہوا ہے، لیکن اتنا تو بے وقوف نہیں ہوتا کہ شریف پر لٹک اتنی اچھی اچھی باتیں کریں تمہارے سے اپنے مضبوط کرنے والوں ایسا نہیں۔ یہ شہادت ہمارے سامنے موجود ہے کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق کیوں تھا مسیح نے اپنی انہیں حیات ہی اپنے جیونے کے حوالے سے بہت سے مقامات پر ذکر کیا کہ مجھے غیر قوموں کے حوالے کیا جائے گا، مجھے وہ گوڑے ماریں گے، مجھ پر چھوٹیں گے اور مجھے وہ محسوس کر دیں، لیکن میں تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو جاؤں گا۔ اسی نے واضح طور پر ایک نشان بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ جس طرح یونس 3 دن کا مچھلی کے پیٹ میں رہا اسی طرح زمین کے اندر رہے اور اسی کو قبر میں دفنایا ہے باقاعدہ طور پر نیکوڈیمس اپنے لاش لے کر تکبیر اور تصدیق کا عمل کیا اور پہلے بٹھائے گئے مسیح کی قبر پہلے بٹھا دیے گئے کہ کوئی اور ہی واضح نہ ہو جائے۔ تو بار ان پہلوانوں کا عظیم و غریب قسم کا پہرا ہے کہ اندر تو لاش پڑی ہے، لاش پر پہلے کون لگاتے ہیں، ان کو مسیح کی لاش سے بھی ڈر لگ رہا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ خدا ان کے مردوں میں سے زندہ ایک حوالہ ہم پڑھیں گے دوسروں کے خط پچھلے بات دوسروں کے خط تیسرا بات تیسرے بات سے پہلی آئے لکھا ہے خدا کے کلام میں، اور جب تم مسیح کے ساتھ کھلائے گئے تو آنے والا کی چیزوں کی تلاش کرو جہاں مسیح موجود اور خدا کی خدای کی طرف بیٹھے، آنے والا کی چیزوں سے خیال میں رہو جہاں کے زمین پر کی چیزوں کے کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ۔ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ تو میرے دنوں یہ حوالہ جو مسیح کے زندہ ہونے کا حوالہ ہے تو خدا مسیح کا جو مرنا ہے یہ ایک بڑی بنیادی ضرورت کی بڑی بڑی بات ہے۔ بائبل مقدس جب ہم پڑھتے ہیں تو بائبل میں بڑی تفصیل کے ساتھ خدا کا دنیا میں داخل ہو اور خدا کے نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں موت بھی شامل، انسان کی موت۔ تو میرے دلوں خدا نے انسان کو زندہ رہنے کے لیے پیدا کیا، مرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔
دباتے ہیں اور ہمارے کوئی دلی ایسی کوئی خواہش نہیں اس کے لیے یاد کرے گا اچھے لوگوں کی خواہش ایسی نہیں ہوتی. آپ اب تک ہم مقابلہ کرتے کیا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انسان مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا کسی اب موت سے لڑتے رہتے ہیں, اپنی کوششیں کرتے رہتے ہیں موت سے لڑنے کہ کسی طرح سے یہ بندہ بچ جائے. ایک دفعہ بندہ ہاسپٹل سے واپس آ کے تو بڑا خوش ہوتا ہے, شکر گزاری کرتے ہیں اور کرنی چاہیے, لیکن سب ہماری کوششیں اس معاملے میں ہمارا ساتھ نہیں دیتا. پھر آپ اس شخص کو جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس جہان کو سے چھوڑ دیں. وہ زندگی کو خدا نے ہمارے اندر رکھی, وہ زندگی بنا ایک وقت پر آپ ختم ہو جاتا ہے, اس کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. تو پھر زندگی کا تسلسل ٹوٹ جائے, اس پر زندگی کا اطلاع نہیں ہو تو میرے دنوں میں مسیح یسوع کا مرنا, دفن ہونا اور اس کا جی اٹھنا ہمارے سامنے ان حقائق کو اشارہ کرتا ہے, ان حقائق کو جو کتاب مقدس میں رقم ہے اور جو بڑی تو انسان کی ضرورت. تو ایک شخص کو زندہ رہنے کے لیے پیدا کیا جائے, ایک شخص کو زندہ رہنے کے لیے پیدا کیا جائے اور اپنی خواہش سے زندہ رہنے اسے کیا ملنی چاہیے؟ زندگی. لیکن زندگی کا جو انعام ہے وہ ایک راست باز کے لیے, یعنی ایک ایسے شخص کے لیے ہے جس پر گناہ کا اقرار کرتا ہے. زندگی گنہگاروں کے لیے نہیں ہے, گنہگار کے لیے زندگی نہیں ہے. تو خدا کی طرف سے زندگی کا انعام دوبارہ سے لوگوں کو مل جائے, اس کا اہتمام کیا گیا اور اس زندگی کو پھر سے بحال کرنے کے لیے ایک ایسی شخصیت چاہیے تھی جس پر گناہ کا اقرار نہ ہوتا. پھر اس کی اپنی زندگی اتنی پاک ہو کہ اس پر گناہ کا اقرار نہ ہوتا. اگر اس پر بھی گناہ کا اقرار ہو تو پھر اس کے لیے بھی کوئی اور ایسا شخص چاہیے جس کی ذات میں گناہ نہ ہو. یاد رکھیے کرسچینٹی کی جو بیس ہے, کرسچینٹی کی جو بنیاد ہے, اس میں دو باتیں بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہیں. نمبر ایک یسوع مسیح کا کردار, نمبر دو یسوع مسیح کی قبر خالی. مسیح یسوع نے کام کیا ہے اور ان کی روح آسمان سے اتری تاکہ ہمیشہ کی زندگی اور پھر جب اپنی شاعر مالی کی رسم کرتے ہیں تو وہاں بڑا عجیب و غریب قسم کا ایک جملہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ پھر حقیقت میرا خون پینے کی ہے اور میرا گوشت کھانے کی چیز ہے, جو میرا خون پیتا ہے اور جو میرا گوشت کھاتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی غائب ہوتی ہے. تو میرے دلوں ایک ایسی زندگی زمین پر ظاہر ہوئی, ایک ایسا شخص زمین پر ظاہر ہوا جو اپنے اندر ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے. اور مسیح یسوع نے کئی مقامات پر اس بات کو واضح کیا کہ میں لاکھ کرنے نہیں بلکہ زندگی دینے کے لیے آیا. زندگی کو بقا کو حاصل کرنے کے لیے, زندگی کو اور بقا گناہ کے سبب سے موت اور فنا نے انسانوں کو قبضہ کیا. گناہ کے سبب سے موت اور فنا, لیکن خوشخبری کے وسیلے سے بقا اور زندگی کو روشن کیا گیا. خوشخبری کے وسیلے, خوشخبری کیا ہے؟ کوئی خوشخبری جو میں نے تمہیں پہلے بتا دی اور اس کو ذکر کرتے ہیں نبیوں کے نام اور اس کے قدر میں بات کہ مسیح ہمارے گناہوں کے لیے کتاب مقدس کے مطابق ہوا, دفن ہوا اور کتاب مقدس کے مطابق ہمارے دلوں خوشخبری جسے ہم پڑھتے ہیں بائبل میں, اس کے لیے گریک ورڈ جو اینڈیون اور اس کا جو مورد ہے
یا وائلنٹ جو ہے اس کا ٹھیک ہے. اس کا مطلب خوشخبری کو لکھی کی تحریر نہیں ہے. کیا انجیل کو لکھی کی تحریر نہیں، عملی واقعہ ہے، تاریخی واقعہ ہے. اور واقعہ کیا ہے کہ مسیح کتاب مقدس ہمارے طور کے لیے کتاب مقدس کے مطابق ہوا دفن ہوا. اور تیسرے کے ملکوں میں سے یہی جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس نے خوشخبری کے وسیلے سے یعنی مرنے دفن ہونے اور جیتنے کے وسیلے سے پکڑا کو اور زندگی کو روشن کر دیا. اور اسی نے کہا کہ جاؤ ساری جان کے سامنے انجیل کی منادی کرو. یہ کہا اس خوشخبری کی کیا کرو؟ منادی کرو. کس خوشخبری کی کہ مسیح مردوں میں سے زندہ ہو گیا، مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا. یہ ہماری انجیل کا جو سنایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے کہ ہماری روحانی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے کہ ہم مسیح کے جیوتے کی وائرے کس کے جو اس زمین پر موجود ہے، کس لیے موجود ہے، کس لیے موجود ہے. مسیح یسوع کے جیوتے کی گواہی دینے کے لیے کلیسیا کو زمین پر رکھا گیا ہے تاکہ کلیسیا کے وسیلے سے مسیح کے جیوتے کی گواہی پوری دنیا تک پہنچ جائے. اور بڑی زبردست قسم کی باتیں ہیں. دوسرے بات کی اگر ہم آگے آئے پڑے اور اسی کے ساتھ بپتسمے میں دفن ہوئے اور کتنے ساری پر ایمان لا کر کسے جس نے اسے مردوں میں سے جلایا ان کے ساتھ جی اٹھے. اب یہاں صرف مسیح کے جی اٹھنے کا معاملہ نہیں ہے، صرف مسیح کے جی اٹھنے کی بات نہیں ہے. اور رسول کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا اور میں زندہ تھا. رومی اس کام میں لکھا ہے کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ مصلوب کی گئی تاکہ گناہ کا بدل بیکار ہو. یعنی مسیح کے ساتھ صرف مسیح مصلوب نہیں ہوئے تھے، صرف دو ڈاکٹر مصلوب نہیں ہوئے تھے. میرے ابھی تو مسیح یسوع نے پورے کاروں کی نمائندگی کرتے ہوئے شریر کو سوار کی. مسیح یسوع نے نمائندگی کی جن کا آدم کے ساتھ جنگ کرے گا کہتے ہیں کیونکہ ہم آدم کی نسل میں. اسی طرح مسیح نے ہماری نمائندگی کرتے ہوئے ہم سب کی تقسیروں کو ہمارے جسم نہیں لگایا بلکہ ان تمام گناہوں کو، خطاؤں کو، نجاستوں کو، ناپاکیوں کو اپنے ذمہ لے لیا، اپنے اوپر اٹھا دیا. جس کی شہادت کو لینے والے دیکھو پھر خدا کا پتا ہے گجرات کا خدا اٹھا کر دے رہا ہے. مطلب کہتا ہے آپ ہمارے ساتھ کے لیے تقریب پر چلے گیا اور اس کے بعد کھا دیتے ہم نے تو مسیح یسوع اکیلا مصلوب نہیں ہوا بلکہ ہم سب جن پر انسان کا احترام ہے، ہم سب انسانوں کے لیے، بڑی دو انسان کے لیے خدا کے مسیح مصلوب ہوا اور بڑی دو انسان اس کے بعد مصلوب ہوئے. دیکھیے ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ رشتے مصلوب کی گئی تاکہ خدا کا بدل بیکار ہو جائے. جب خدا کے ساتھ ہم مصلوب کیے گئے، جب دفن کیے گئے تو ہم اس کے ساتھ تھے اور اس کو یہ نہیں ہوئے. جب مسیح کو قبر میں رکھا گیا تو ہم اس کے ساتھ تھے اور جب مسیح کو اکیلے بھی جب مسیح زندہ ہوا تو اکیلے ہی زندہ ہوگا. پھر ایک مصلوب ہم اس کے ساتھ ہوئے. لیکن بپتسمے میں ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے. یہ تو بپتسمے کی رسم ہے. اگر زیادہ لمبا اس طرح سے بہت مختصر طور پر میں تو جب ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے تو جب وہ مردوں میں بھی زندہ ہوا تو اکیلے ہی زندہ ہوا. جلدی بات ہم سب بھی مردوں میں سے زندہ ہو گئے. اسی نے کہا تھا کہ جو مجھ کو ایمان لاتا ہے اگر وہ مر جائے تو بھی اور اگر وہ زندہ ہے تو کبھی نہ
کبھی نہیں مارے. مسیح یسوع کے حوالے سے دو حوالے ہیں. رومن خط سے لکھا ہے کہ اب جب وہ جی اٹھا ہے تو پھر مرنے کا نہیں ہے. مسیح نے ایسے ہی دعوے نہیں کر دیے. دعووں کو بنیادیں بھی مسیح کے پاس دعووں کو بنیادیں. پھر لکھے خدا کے کلام میں کہ ہم اس کے ساتھ دعوت کریں اور جب وہ زندہ ہوا تو ہم بھی اس کے ساتھ زندہ ہوئے. جیسے وہ کبھی نہیں مرے گا تو ہم مر جائیں گے. اگر یہ سوچے تو ڈرتے ہو موت کو, پھر تو بجا موت پر ڈرنا چاہیے, موت سے ڈرنا چاہیے. لیکن اگر میں گھر میں زندہ ہو گیا ہوں, اگر میں گھر زندہ ہو چکا ہوں اور پھر موت پر اس پر کوئی اختیار نہیں تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر موت سے ڈرنے کی ضرورت ہے. تو گنجائش بات ہے میرے عزیزوں, یہی وہ خوشخبری ہے, یہی وہ بڑی نو انسان ضرورت جو یسوع مسیح نے موت کے خوف کو ہماری زندگیوں سے دور کر دیا, ہمیں موت پر اس نے خلوہ دے دیا. یہ بات تو اس نے اسی وقت کہی تھی کہ میں اس کتاب کو سیکھیاں بناؤں گا اور موت اور عالم ارباب کے دروازے اٹھ کر آگے نہ ہو. موت ہم پر غالب نہیں آ سکتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ خدا نے یسوع کی برکت عالم ارباب لوگوں کی. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ پچھلے جمعے اس حقیقت پر روشنی ڈالی. عالم ارباب نے جب وہ اترا ہے تو عالم ارباب نے اپنی تلاش اس پر ڈالا. موت نے اپنے بندھن مسیح پر ڈالے, مسیح کو اپنی قید میں رکھنا چاہا. ٹھیک ہے, لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے موت کے بند توڑ کر موت کے بند توڑ کر اسے مردوں میں سے زندہ کیا. میرے عزیزوں, اسی یسوع جب آگے راتے گئے اب 36 گھنٹے کے بعد قبر سے باہر آئے تو موت صرف مسیح کا نہیں, اصل تو ساری انسانیت میں قابل تھی اور مسیح نے نمائندگی کرتے ہوئے موت کے ان بندروں کو جن بندروں میں موت ہمیں جگہ دے ان بندروں کو وہ بندر ٹوٹے تو مسیح زندہ ہو جاتا. مسیح کا زندہ ہونا اس بات کا مطلب ہے کہ عالم ارباب کو شکست ہوئی اور بہت کو شکست ہو چکی اور آخری والے میں سمجھے کا ٹون وہ قبر چاہیے دیکھیے کسی ایک صدی کا وجود وہ قبر ارے بھیا ارے قبر وہ قبر خالی ہے. اور مسیحیت کی جو امتیازی حیثیت ہے بتائے آدم ہے قرآن کے حوالے سے, عقیدے کے حوالے سے, عقائد کے حوالے سے, ان تمام عقائد سے سب سے بڑی حقیقت, سب سے امتیازی حیثیت فضیلت مسیحت کی جو چیز ہے کہ مسیح کی خبر وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. کیا ان سے کہہ رہے ہیں وہ تم سے پہلے مسیح کو لاتا ہے. مسیح مردوں میں سے جی اٹھا, اور جب ہم مسیح کے ساتھ زندہ کیے گئے, جب ہم مسیح کے ساتھ جلائے گئے, میرے لوگ نہ صرف مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے بلکہ ہم بھی سب جائیں گے. اور جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے اس کے سب سے دوسرے بات پہلے کیا کہیں گے کہ جب تم مسیح کے ساتھ زندہ کیے تو کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا جب مسیح کے ساتھ زندہ ہوں؟ بھائی ہم نے اس بات کو کیا غور کیا کہ ہم مسیح کے ساتھ مصلوب بھی ہوئے. مصلوب ہوتے تو جسمانی نہ ہوتے, روحانی ہوتے. مصلوب ہوتے تو آنے والا کی چیزوں کی تلاش کر رہے تھے, دنیا کی تلاش کر رہے ہیں. آپ میسج کر لیے آپ کی تمیزی ہوتی میسج یہ ہے کہ زندہ ہو گئے ہو, جب فوٹو میں سے زندہ ہو گئے ہو تو کیا کرو گے؟ اب کرنا کیا ہے؟ پھر زندہ ہو گیا کیا کرنا؟ اب کرنا یہ ہے, اور جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تم آنے والا کی چیزوں کی تلاش کرو جہاں مسیح موجود ہے. یعنی جب ہم زندہ ہو گئے کیا اس سے مقرر کیا آپ بات چلایا جلال بخشا, یعنی جب ہم زندہ ہو گئے تو مسیح کے نام میں
کہ آپ کیسے رہتے ہیں؟ آپ پانی ہوتے ہیں زندگی نہیں ہوتے بھائی جب ہم زمین میں زمینی جسمانی تو دیکھیں جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے اور جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے جو زمینی ہے وہ زمین کی باتوں کی فکر میں ہے اور جو آسمانی ہے وہ آسمانوں کی چیزوں کی تلاش ہے. اچھا ایک بات کروں آنے والا کی قسمت قائم کرنا چاہتا ہوں. آنے والا کو آدم ہے سب سے اوپر ہو گئے دیکھا جب وہ آل میں مارا کرا تو کیسے وہ اپنے کام لے گا آلنے والا پر چلا تو کیسے وہ اپنے تو جو آلنے والا کہہ رہا ہے آلنے والا کی چیزوں کی تلاش کریں ایسے کریں ٹھیک جہاں میرا مال ہے وہیں میرا دل بھی لیکن ایک بات تو بڑی زبردست اس وقت میرے دل پہ آتی ہے جو بنیادی ہو جو ہونا چاہیے تو میں چاہتا ہے اور تو تم کہتے ہیں کہ میں دنیا کے اعتبار سے اور دنیا میرے اعتبار سے مصروف ہو گئے اسی کے ساتھ مصروف ہو گئے لیکن کیا میں دنیا کے اعتبار سے بھی مصروف ہوا دنیا کی چیز ہے آپ کی خواہش جسم کی خواہش زندگی کی شہری یہ تو تین چیزیں ہیں بائبل دنیا میں ایسی ہے تو کیا میری جان چھوٹ گئی آپ کی خواہش جسم کی خواہش زندگی کی شہری میری جان چھوٹی ہے نہیں چھوٹی ہے نہیں چھوٹی تو پھر مجھے آپ کے بارے میں چیزوں کی تلاش کرنی ہے تو مجھے کس چیز کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے کیا بھائی گے کیا پیے گے اور کیا سب چیزوں کی تلاش غیر ہوتے ہیں یا رکھیے کہ صرف وصیت کا بیگ لگا دینا یا کراس پہن لینا کافی نہیں پھر میں وکیل ہوں سر میں نے ایک لڑکے کو پوچھا کہ وہ کرسچن ہو کہتے ہیں تو میرے گھر میں کراس پہن لوں میں کی چاہیے ہونا اسی سے بھی جاتا ہوں بہت سارے لوگ کے گاڑی بجانے والے جو ایسے لوگ ایسا ہے کراس پہننا اور پولیس کتنی بےروکی کرتے ہیں آپ نے خود سے دیکھا ہے وہ بھی تو کرسچن میرے مطلب کیا کرو گے یہودیہ کامریہ یہودیہ کامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو میرے لوگ ہم آسمانی ہیں دیکھا نہیں کہ تم آسمانی ہو بھائی لکھا تمہیں میں نے دنیا میں سے نکال دیا اب جب ہم چنائے گئے چناؤ میں داخل ہو گئے چناؤ میں داخل ہوئے زندہ کیے گئے تو عالم والا کی چیزوں کی تلاش میں وہ جہاں وسیع موجود ہے اور خدا کی دانے طرف بیٹھا ہے عالم والا کی چیزوں کے خیال میں رہو سمجھا کتنے مشکل قسم کے تقاضے کیے جا رہے ہیں تو میرے خیالات تک کی بات ہوئی دیکھیں میں میرا خیالوں کو بھی جانتا ہوں میرے بھی تو یاد رکھیے روحانیت اچھے کپڑے پہننے یا برے کپڑے پہننے کا نام نہیں اگر پیٹ میں خیال آنے والا کپڑے ہے کہ کسی کا نام آ دنیا کا مجھے خیال ہے کھانا پینا مختلف قسم ساری دنیا کا اپنا اپنا ایک انداز ہے جب اسٹینڈرڈ کہ میں کیسا دیکھتا ہوں میرے بال کیسے ہیں میری آنکھیں کیسے ہیں زیادہ ہے برا وزن زیادہ ہو خدا کو ان چیزوں سے کچھ لینا دینا نہیں کچھ لینا دینا نہیں کبھی سے خدا نے کہا تو ظاہری صورت کو دیکھا لیکن میں خدمت ادا کرتا ہوں ہماری روحانیت کا معیار ہمارا خیال ہے اب جب زندہ کیے گئے تو خیالات کو چیک کرنا بہت مشکل بڑی روحانی آدمی روحانی باتوں کو خیال کرتا روحانی آدمی روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ روحانیت کا اور جسمانیت کا یہ خیال ہے کچھ کا کہتے ہیں خیال آتا ہے وہ پانی خیال آتے ہیں تو آپ روٹی کھاتے ہیں باہر جاتے ہیں اندر آتے ہیں خیالات ہی تو کام شروع ہوتا ہے اچھا بھی ہو پورا اچھا بھی ہو پورا پرانے خیال سے کوئی بات نہیں کام کرنے تو سوچ ہی میں
پاکستانی ہے، افغانستانی ہے، کچھ نہیں دیکھے گا. یاد رکھیے خدا ہماری نیت ہمارا کیا نیت کیسی ہے. میرے خیال میں جو خدا کے انصاف کا جو پلڑا ہے وہ خدا نیتوں کو اندازہ لگا کہ اب ہماری نیت کی پاکیزگی کی قدر اہمیت کی حامل ہے. اور ہمارے خیال جو بنیادی اور جسمانی ہے انہیں کیسا ہونا چاہیے؟ روحانی اور آسمانی. یہ جان کر کہ میں اب اس دنیا کا نہیں ہوں، میں اس دنیا کا نہیں، دنیا میرے اعتبار سے مطلوب ہو گئی، اور اب جو میں زندگی بسر کر رہا ہوں صرف خدا کے بیٹے پر ایمان لانے کی طرف. اچھا بڑا خوبصورت ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے جس میں دیر میں محفوظ رکھتا ہوں کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع. نفع کس کے لیے؟ دنیاوی آدمی کے لیے تو نہیں، نفع تو نہیں سکتا، مرنا تو نقصان ہے. نفع کس کے لیے؟ نفع کس کے لیے؟ تو آگے والا کی چیزوں کی تلاش ہے جو روحانی ہے. جینا میرے لیے مسیح، مرنا میرے لیے نفع. کس کے لیے؟ وہ جو روحانی ہے. جسمانی آدمی کا مرنا نفع نہیں ہے. وہ صاحب ایک تو زمین سے بتا نہ ہو گیا، خاندان سے وقت چلا گیا، اور میرے برے گھر کا انجام آئے تو کیا بتاتی ہے؟ وہ خدا سے جدا ہو کر ابھی یاد میں رہے گا کیا رونا اور باتوں کا پیش کر. میرے لیے بہت کچھ ہے لوگ سنانے کے لیے سنایا جا سکتا ہے، لیکن کافی بتایا کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کو معلوم جا رہا ہوں سیکھ کر یاد ہو جائے اور اس کے مطابق آپ کی زندگی بسر کریں. اہمیت کو جانے تو کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، گانا چاہیے اسے بے باپ بے عیب اور ناسوال بھی آپ مل جائے. ہم تو دنیا کی باتوں کی فکر میں رہتے ہیں، دنیاوی سوالوں کی بات کرتے ہیں، دنیاوی چیزوں کی بات کرتے ہیں، لیکن میرے بھی تو آئے ذرا ایک اور نظر سے بات کرے، روحانی نظر سے جی اٹھے ہوئے شخص کی طرح اس بات کو پڑھے تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کس قدر دوبارہ کس قدر کے لیے مسیح کا جی اٹھنا ہمارے لیے مبارک ہے کہ مسیح جی اٹھا. اس لیے جی اٹھا کہ مجھے دشمنوں سے معافی حاصل ہو جائے، اس لیے جی اٹھا کہ موت کے بند ٹوٹ جائے اور تب اس پر کوئی اختیار ہو پھر تک کبھی نہ ہو. نمبر 2 لکھا ہے کہ آج والا کی چیزوں کی تلاش کرو، اور نمبر 3 کہ مسیح کے جیوت کے وسیلے سے مسیح کے جیوت کے وسیلے سے ایک امید پیدا کی گئی ہے، اور اس کے لیے ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا اس بات کا ایک بیدار ہے اور بات کو اور لکھا کہ کسی سبب سے ہم کیا کرتے ہیں خوشی مناتے ہیں. تو آئے ہم سب شکر گزاری کریں کہ مسیح کے جیوت کے سبب سے نہ صرف ہمیں موت سے قبر سے شیطان کی غلامی سے چھڑایا گیا، بلکہ آسمان کو خدا نے ہمارے لیے ایک داغ بے عیب اور بے داغ میراث محفوظ کیا ہوا ہے کہ اس کے آنے کا ہمیں حاصل ہو. سب شکر گزاری کریں گے، دعا کریں گے. آئے عبادت کی خاص دعا ہے